السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں حیل الشیطان ومکائدہ، شیطان کے ہیلے اور اس کی چالیں۔ اور کل ہم نے ڈسکس کیا الدعوۃ الی الشرک والکفر، کہ شیطان شرک اور کفر کی طرف کس طرح دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے آج مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور کس طرح سے انسان کو پھسلاتا ہے۔ التشکیک فی اصول الدین، دین کے اصول میں شک ڈالنا۔ مراد کیا؟ دین کی بیسک باتوں میں شک ڈال دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے من خلق کذا، کس نے اس طرح پیدا کیا؟ من خلق کذا، کس نے اس طرح پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہنے لگ جاتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب انسان اس بات تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ لے لے اور چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان طرح طرح کے شبہات اور وسوسوں کو انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، مٹی سے کس طرح انسان بن سکتا ہے، مرنے کے بعد کس طرح زندہ ہو سکتا ہے، یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا جب کائنات نہیں تھی تو اس سے پہلے کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح کے شکوک اور شبہات جب انسان کے دل میں آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ رسول اللہ نے کہا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، وَلْيَنْتَهِ، اور چاہیے کہ رک جائیں، یعنی کہ ان وساوس کو اور ان شبہات کو طول نہ دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں وسوسہ پاتا ہے، اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے شیطان کی چالوں کو وسوسوں تک محدود رکھا۔ تو چاہے تو آپ یہ دعا یاد کر لیں یا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جب بھی اس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں آئیں، اور ان سوالوں کو پھر طول نہ دی جائے، مزید کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کیا جائے اور ڈیپ مطالعہ بھی ان سوالوں کا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد شیطان کا جو ایک اور ہیلہ ہے، ایک اور جو اس کے مکائد ہے، وہ کیا ہے؟ الصد عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تم اسلام لاؤ گے اور اپنا دین اور باپ دادا کا اور ان کے باپ دادا کا دین کو چھوڑ دو گے۔ اور جب انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم ہجرت کرو گے اور اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ دو گے۔ پھر انسان اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر شیطان جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تجاہدو، تم جہاد کرو گے، جہاد تو نفس کا ہے اور مال کا ہے، پھر تم جنگ کرو گے، تم مارے جاؤ گے تو تمہاری بیوی کا نکاح کر دیا جائے گا اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو آدمی اس بات کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کر لیتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس طرح کر لے تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو کوئی مارا گیا تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور اگر وہ غرق ہو جائے تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔
تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس قدر حریص ہے بندے کو گمراہ کرنے پر، اور کس قدر کوشش کرتا ہے کہ خیر کے سارے راستوں سے اس کو روک دے، جیسا کہ خود سورہ اعراف کی آیت 16 اور 17 میں شیطان اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، باوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شیطان کی ایک بہت بڑی ٹرک ہے کہ انسان کو ہر چھوٹی اور ہر بڑی نیکی کے کام سے پھسلائے اور خیر کے راستے اس پر بند کر دے۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ملتا ہے، جب ان کو موت آنے لگی اور نساء کا وقت تھا، بیٹا پاس بیٹھا ہے اور امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بیٹا حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ اس وقت شیطان میرے پاس تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو مجھ سے بچ نکلا، تو مجھ سے بچ نکلا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ دیکھیے نزا کے عالم میں بھی۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی یہ خیال نہ لائیں کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے یا میرا ایمان بہت مضبوط ہے، میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت سٹرونگ ہے، مجھ پر شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا عین عمل کے وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں، جب آپ اسٹرگل کر لیتے ہیں اور عمل کرنے لگتے ہیں تو اینڈ ٹائم پر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو جب نیت کریں تب بھی مضبوط نیت کریں، اور پھر عمل کرتے تک خود کو مضبوط بنائیں، اور جب نیک عمل کر لیں اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو شیطان اتنا حریص ہے کہ بندے کو گمراہ کر دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا حریص بنا دے کہ ہم جنت کو پالیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔